مفسرین فرماتے ہیں کہ جب شہر مدینہ المنورہ میں غزوہ خندق پیش آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خندق میں بنفس نفیس خود بھی شریک ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی خندق کھود رہے تھے اور ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف فرما تھے۔ خندق ایک کھائی کھودنی تھی جس سے شہر مدینہ المنورہ کا دفاع کرنا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہمیں 10 ہاتھ چوڑائی پر خندق کھودنے کا حکم دیا گیا۔ ہم خندق کھود رہے تھے کہ خندق کھودنے کے دوران ہمارے سامنے ایک ایسی چٹان آ گئی کہ جس چٹان کو ہم توڑ نہ سکے، اور اس چٹان کو کوشش کے باوجود بھی ہم توڑنے میں ناکام ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ جائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا ماجرا سنائیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سامنے ایک ایسی چٹان آئی ہے کہ ہمارے بازو شل ہو گئے اور ہماری کھدالیں کند ہو گئی، لیکن وہ چٹان ہے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے کھدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس چٹان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگا کر ایک ضرب لگائی۔ جیسے اس چٹان پر ایک ضرب لگی تو اس سے ایک ایسی روشنی پیدا ہوئی کہ اس روشنی سے زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا سارا روشن ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اعطیت مفاتیح الشام، مجھے ملک شام کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر دوسری ضرب لگائی۔ جب آپ نے دوسری ضرب لگائی تو چٹان آدھی سے زیادہ تو ٹوٹ گئی، لیکن دوبارہ پھر ایک ایسی روشنی نمودار ہوئی جو آسمان تک روشنی ہی پیدا کرتی چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے فرمایا، اعطیت مفاتیح فارس، میرے رب نے مجھے فارس کی بھی چابیاں عطا فرما دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار اس چٹان پر ضرب لگائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تیسری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پہ ضرب لگائی تو چٹان ساری کی ساری ریزہ ہو گئی۔ پھر اس سے تیسری بار ایک روشنی نکلی جو آسمان تک روشنی پیدا کرتی چلی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فرمایا، اعطیت مفاتیح الیمن، میرے رب نے مجھے یمن کی چابیاں عطا فرما دی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چٹان پر 3 ضربیں لگائی اور 3 ضربوں سے وہ چٹان ساری ٹوٹ گئی اور ریزہ ریزہ ہو گئی، اور ہم نے تینوں بار اس روشنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روشنیاں کیسی تھی؟ ایسا منظر ہم نے آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس چٹان پر 3 ضربیں لگائیں اور تینوں بار روشنیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آ کر 3 ملکوں کی فتح ہمیں آ کر سنا دی ہے۔
3 ملکوں کی چابیاں ہمیں عطا کر دی گئی ہیں، ہمیں بشارت دی گئی ہے کہ ان 3 ملکوں پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور ان پر اہل ایمان حکومت فرمائیں گے۔ جب یہ خوشخبری صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سنائی گئی، حالانکہ اس وقت اہل ایمان کے حالات کچھ زیادہ سازگار نہ تھے، ابھی صحابہ کرام کی تعداد بھی کم تھی اور شہر مدینہ کے حالات بھی ابھی پہلے جیسے نہیں تھے، تو اب جب صحابہ کرام نے اس مشکل گھڑی پر کہ جس جنگ کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک مشکل حالات سے گزر رہے تھے، ان حالات کے اندر جب صحابہ کرام نے یہ خوشخبریاں سنی اور پھر سنی بھی اس زبان سے جس زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرمایا ہے، اور پھر صحابہ جانتے تھے کہ ہمیں اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں جن کے آگے مستقبل کے حالات کو بھی اللہ نے عیاں کر رکھا ہے۔ تو اب صحابہ کرام کا دل راضی ہو گیا، سینہ ٹھنڈا ہوا، اور صحابہ کرام خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آ کر شہر مدینہ میں ہر شخص کو یہ بات سنانا شروع کر دی۔ تو شہر مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ آباد تھے وہاں منافقین بھی تھے، تو کچھ منافقوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا، لو جی کمال ہو گیا کہ تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی خبریں سنا رہے ہیں، تمہارے پاس جنگ کرنے کے لیے ہتھیار تک میسر نہیں، کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے ساز و سامان نہیں، تمہارے پاس رہنے کو ابھی مکان نہیں ہے، بھوک نے تم لوگوں کو نڈال کر رکھا ہے، اور تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو اور اتنی سپر پاور طاقتوں پر قبضے کا سوچ رہے ہو، اور تم کیسر و کسرا جیسے ملکوں پر اسلام کا جھنڈا لگانے کے لیے سوچ رہے ہو۔ یہ کچھ منافقوں نے بات کرنا شروع کر دی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم لوگ جو شہر مدینہ سے ابھی باہر نکل نہیں سکے، تم فارس پر کیسے جھنڈا لہراؤ گے، تم یمن پر کیسے حکومت کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ منافقین کی باتیں جا کر سنائی، تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے، اے اللہ، اے مالک، بے شک جسے تو چاہتا ہے اسے ملک عطا کر دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے اسے سلطنت عطا کر دیتا ہے، اور جس سے تو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ بیادک الخیر، کہ کائنات کی ساری بھلائیاں تو تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔